بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قربانی کے مسائل پر گفتگو چل رہی تھی۔ آج ہم عرض کریں گے کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک جاری رہتا ہے۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران دن یا رات کسی بھی وقت قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ شہر والوں کے لیے نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، نماز عید کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے عید کی نماز پڑھ لی، قربانی بھی کر لی، اس کے بعد پتہ چلا کہ نماز عید درست نہ ہوئی، کسی بھی وجہ سے امام صاحب کا وضو نہیں تھا یا کوئی اور مسئلہ ہوا، تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔ یا پہلے دن نماز عید نہ پڑھ سکے مسلمان، تو زوال کے بعد وہ اپنی قربانی کر سکتا ہے، اور دوسرے دن اگر عید کی نماز پڑھی جائے گی تو دوسرے دن عید سے پہلے، نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن دیہات میں رہنے والے صبح صادق کے بعد اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کر لیں۔ اب بعض دیہاتوں میں، بالخصوص ہمارے علاقے میں سفید میں، جگہ جگہ پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، جبکہ یہ واضح مسئلہ ہے شریعت کا کہ دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی۔ بالخصوص ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، تو امام صاحب کے فقہ میں، امام صاحب کے مسلک میں ذرہ برابر بھی دیہات میں نماز عید پڑھنے کی یا جمعہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر ظلم، بالائے ظلم یہ ہے کہ نماز عید تو بعض علاقوں میں پڑھی جاتی ہے لیکن نماز جمعہ ادا نہیں کی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عید کے شرائط ایک ہیں، ان کے شرائطوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو لہٰذا جو جمعہ نہیں پڑھتے، اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ جانتے ہیں کہ نماز جمعہ بھی نہیں ہوتی، عید بھی نہیں ہوتی، لیکن ضد پر اڑے ہوئے ہیں یا ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر قریب میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا جس میں ساری تفصیل بتاؤں گا، دلائل کے ساتھ بات کروں گا کہ دیہات میں عید کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور دیہات میں عید کی نماز واجب نہ ہونے کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، اور نماز عید اگر واجب ہوتا تو ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور جو عید کی نماز پڑھاتے ہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کن مجبوریوں کی بنا پر روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو روک کر نماز عید ادا کرتے ہیں، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ العزیز میں قریب عرض کروں گا۔ لیکن اس سے قبل عوام الناس سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی قربانی طلوع آفتاب کے بعد کر لیا کریں، نماز عید کا انتظار نہ کریں، اور نماز عید پڑھنے بھی نہ جائیں، کیونکہ وہ ثواب کا کام نہیں ہے، بدعت کا کام ہے۔ میرا عقل اگر کہتا ہے وہ ثواب کا کام ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ ناجائز اور بدعت ہے، تو مجھے شریعت کو فالو کرنا ہے، اپنے عقل کے پیچھے میں نے نہیں جانا۔ تفصیل انشاءاللہ قریب میں عرض کروں گا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی شہر کا رہنے والا ہے، اس نے اپنی قربانی دیہات میں بھیج دی تو وہ نماز عید سے پہلے قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر دیہات کے رہنے والے نے اپنی قربانی شہر میں بھیج دی تو نماز عید سے پہلے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ایک ملک کے رہنے والے نے دوسرے ملک میں قربانی کرنی چاہیے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ دونوں ملکوں میں عید کا دن ہو، قربانی کے دن ہو۔ اگر ایک ملک میں قربانی کا دن ہے، ایک میں نہیں ہے، یعنی ایک ملک میں عید کا تیسرا دن ہے، دوسرے ملک میں عید کا چوتھا دن ہے، اس نے ایسے دن قربانی کی تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، بعد میں اس ایک متوسط بکرے کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے قربانی کے دنوں میں جانور خریدا اور قربان نہیں کر سکا، ذبح نہیں کر سکا، قربانی کے دن گزر گئے، اگر وہ مالدار ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے، لیکن مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس نے اسے ذبح کر دیا تو اس کے گوشت اور پوست کو صدقہ کرنا لازم ہے، اور قیمت میں جو تفاوت آئے گا، زندہ جانور اور گوشت اور پوست کے درمیان جو تفاوت آئے گا، فرق آئے گا قیمت میں، اس قدر رقم بھی اس کے ذمہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر غریب ہے تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ زندہ جانور ہی صدقہ کر دے۔ اب ایک آدمی قربانی کے دن گزرنے کے بعد قربانی کے جانور کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، پہلے کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو قیمت اس دن کا معتبر ہوگا جس دن یہ قیمت ادا کر رہا ہے۔ یعنی عید کے دن منڈی میں ایک متوسط بکرے کی قیمت 30,000 تھی، اور جس دن یہ ادا کر رہا ہے قیمت، آگے محرم کو ادا کر رہا ہے یا سفر کے مہینے میں ادا کر رہا ہے یا کسی بھی مہینے میں ادا کر رہا ہے، اس وقت ایک متوسط بکرے کی قیمت 35,000 ہے یا 25,000 ہے، تو جس دن یہ قیمت ادا کر رہا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور قربانی کے دنوں کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے ایک بڑا جانور خریدا اور خریدتے وقت اس کی یہ نیت تھی کہ میں دوسروں کو بھی شریک کروں گا اس جانور میں، یعنی اس کے 7 حصے بنتے ہیں تو 7 لوگوں کو شریک کروں گا۔ اب بعد میں اس کی مرضی ہے دوسروں کو شریک کرے تب بھی جائز ہے، شریک نہ کرے تب بھی جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی نے خریدتے وقت یہ نیت کی کہ میں اکیلا اس کی قربانی کروں گا، اب بعد میں
اگر وہ مالدار ہے تو ایک روایت کے مطابق دوسروں کو شریک کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی خلاف احتیاط ہے یہ بات، احتیاط اسی میں ہے کہ دوسروں کو شریک نہ کرے۔ لیکن اگر وہ غریب ہے تو پھر وہ دوسروں کو شریک نہیں کر سکتا۔ اب اس کی ذمہ لازم ہے، اس نے اپنے اوپر پورے جانور کی قربانی کو واجب کیا، تو اب اس واجب کی ادائیگی اس کی ذمہ لازم ہو گئی، اب یہ اکیلے ہی قربان کرے گا، دوسروں کو شریک نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ العزیز باقی مسائل اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے، تب تک دیں میں اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔